اسامہ صاحب ابھی تو جتنی ہماری ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا سر، وہ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جی سوشل جسٹس ہے کیا، رائٹس کیا ہیں. میرا کوشچن یہ تھا کہ جی ہم اس کو اپلائی کیسے کریں. مطلب اگر ہم اس کو ریٹنگ کریں 0 سے 10 تک ریٹنگ کریں تو ہم ابھی فرض کریں کہ اگر 2 پہ سٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے اس کی ریمیڈی کیا ہے، وے آؤٹ کیا ہے ہمارا؟ یہ اس کی ریمیڈی وہی ہے جو شجاعت جہانیہ صاحب نے بتائی کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. بلکہ اس کے ساتھ میں ایک اور ایڈ کر دوں، علامہ اقبال کا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. صرف یہ فیکٹ ہے کہ اس کا کانسیپٹ ڈیوٹی کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اچھا وہ ڈیوٹی کیسے ہوگی ادا؟ جیسے کہ میں ایک استاد ہوں اور میرے سامنے اگر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں تو میں نے ان کے اندر ڈسکریمنیشن نہیں کرنی. میں ڈاکٹر ہوں، ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. سوری، ہم بہت سارا مس کنسیو کر جاتے ہیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ ہیں تو شاید ہمارے پاکستان میں نہ ہاسپٹلس کی بلڈنگز کم ہیں، نہ اسکولوں کی بلڈنگز کم ہیں، نہ یہاں پر ایسا ہے کہ الیکشنز ہی کبھی نہیں ہوئے. اس کا مطلب کہ پولیٹیکل پروسیس بھی چل رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈنگز بھی پوری تھی، ڈاکٹر بھی پورے ہیں، ڈاکٹرز بھی پورے تھے، پورے نہیں کافی سارے تھے. سو پرابلم یہ تھا کہ وہ ایک ڈائس فنکشنلزم تھا، قوانین بھی سارے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر جو رائٹس لکھے ہوئے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی آئین کے ساتھ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو وہ اس سے کم نہیں ہیں رائٹس. پرابلم تھا ڈائس فنکشنلزم کہ جب میں امپلیمنٹیشن اینڈ پہ ہوں تو کیا میں پرفارم کر رہا ہوں یا نہیں. تو یہ ہم سب کو اپنے اپنے لیول پہ سوچنا ہے. اس ڈاکٹر کو جو سرکاری ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، جب اس کے پاس ایک پیشنٹ چیک کروانے کے لیے آتا ہے اور اس کے پاس کوئی پولیٹیکل یا ایڈمنسٹریٹو سفارش نہیں ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے اگر وہ اٹینڈ کرنے لگ جائے جس طرح سے وہ ایک کسی پرائیویٹ کلینک میں اٹینڈ کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پرابلمس حل ہو جائیں گے. ہم اگین روڈ یوز کرتے ہوئے اگر اپنی لین یوز کریں، اگر ہم لال بتی پہ رک جائیں، اگر ہم دودھ میں پانی نہ ملائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسا کچھ نہیں ہے جو نہیں کر سکے. صرف اس دن کو منانے کا مقصد، آج ہم سب کے اکٹھا ہونے کا مقصد، آپ کے ساتھ اس ڈیبیٹ کو کرنے کا مقصد، یا میرا میسج جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو دوں کہ جہاں جہاں پر ہم ڈلیوری کے اینڈ پہ ہیں، ریسیونگ اینڈ پہ تو وی آل کلیم، جہاں جہاں پہ ہم سروس ڈلیوری دے رہے ہیں وہاں پر ہم اپنی ذمہ داریوں کو اگر پہچاننے لگ جائیں اور ہم یونیفارمٹی کے ساتھ، انٹیگریٹی کے ساتھ، اور کچھ جگہوں پر ہمیں بہت سارے سوشل اینڈ پولیٹیکل اینڈ باقی پریشرز کو فیس کرنا پڑتا ہے اور کر لینے میں ہی انسان کی عظمت ہے. اچھا جہانی صاحب، یہ جو بات ابھی کی تھی، میں جب تک ابھی تک، کیونکہ میں تھوڑا سا سلو رہا ہوں، مجھے سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے، دیر سے سمجھتا ہوں، تو ابھی تک کی جو ہماری گفتگو ہے نا جی، مجھے اس میں ایک چیز بڑی اپیل کر رہی ہے ابھی تک، 2 چیزیں بلکہ. ایک تو آپ نے جو شعور کی بات کی، آپ تینوں نے اس پہ متفق ہیں کہ یہ ہمارا بیسک جو ہمارے ملک میں ہمارے جو نوجوان نسل ہے یا جو ہمارا جو عوام ہے، جو معاشرہ ہے، اس میں شعوری بیدار کرنے کے وہ خود شعور اپنے آپ میں ڈیولپ کرے گا تو وہ قوم کی عادت بھی بدلنی شروع ہو جائے گی. ایسا ہی. دوسرا جو ابھی اسامہ صاحب نے بتایا نا کہ جی وہ ڈیوٹی کے لیے، اس کے لیے میرے خیال میں بہتر ورڈ جو ہے نا جو وہ حقوق و فرائض ہے. ایگزیکٹلی. میرا حق کیا ہے جو میں نے لینا ہے اور میرا فرض کیا ہے جو میں نے ڈلیور کرنا ہے. ابھی یہ بتا دیں، میں ٹیچر ہوں تو میں نے پہلے اپنا فرض ادا کرنا ہے نا. میں پڑھاؤں تو صحیح، پھر میں جا کے کلیم کروں گا کہ جی میرا حق یہ ہے کہ جی مجھے خالص دودھ ملا جائے. تو میں اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں کرتا. میں مکینک ہوں تو میں ڈنڈی مارتا ہوں جی، میں اس کو کہتا ہوں یار یہ تو تیرا 30,000 کا سامان ڈلے گا، ڈلنا ہے 2,000 کا. تو میری ڈیوٹی کیا ہے، میں پہلے وہ پوری کروں، پھر میں جا کے ڈاکٹر کا گلہ کروں کہ ڈاکٹر سے میرا تو حق تھا مجھے ٹریٹمنٹ ٹھیک دے، ڈاکٹر نے ڈنڈی ماری ہے، اس نے مجھے میڈیسن بھی غلط دے دی ہیں، اس نے مجھے ٹیسٹ بھی کرا دیے، میرا 40,000 روپے لگا دیے. تو یہ بیلنس ہمارا یہاں سے اگر ہم سٹارٹ کریں، بنیادی اکائی کہ جب ہم حق کی بات کرنے سے پہلے اپنے فرض کی ادائیگی کی بات کریں، تو یہاں سے میرے خیال میں سوسائٹی ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گی. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب خود بہت اچھا دے دیا آپ نے. اور بالکل ہم ہمیشہ حق کلیم کرتے ہیں، اپنا حق. مطلب ہمیں شکایت رہتی ہے یار اس ملک نے ہمیں کیا دیا. بھائی میں نے کیا دیا؟ اگر اس کو اگر ہم الٹ کر لیں اور ہم پہلے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں جو ذمہ داریاں اس معاشرے نے
یہ جو سوشل کانٹریکٹ میں رہ رہا ہوں اس میں مجھے میرے ذمہ لگائی گئی ہیں وہ میں نے کتنی ادا کی. اس کے بعد میں آپ سے گلا کروں نا کہ فلاں نے میرا حق مارا ہے, فلاں نے میرے وہ حق کر لیا. حضرت عمر کا ذکر یہاں ہو رہا تھا, مجھے ان کو یاد آ رہا ہے کہ سوشل جسٹس سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ کے وسائل اور سہولیات تک بلا تخصیص مذہب, نسل, رنگ, قوم, ہر کسی کا وہ ہے. ایک یہودی آپ کو, بزرگ یہودی تھا, وہ بازار میں آپ کو پتہ گشت کیا کرتے تھے, حضرت عمر ان کا معمول تھا, تو وہ بھیک مانگتا ہوا نظر آیا. تو یہ آپ کی روس ریاست میں بھیک مانگنا پڑا, ویلفیئر چمبے کی بات, دنیا کی سب سے بڑی. آپ نے اس کو روک لیا, پکڑ لیا, بھائی تم کیا کر رہے ہو. اس نے کہا جی میں جب جوان تھا نا تو میں اس اسلامک اسٹیٹ میں رہتا تھا, تو میں نے یہاں جزیہ دیا کرتا تھا. اب میں نہ کمانے جوگا ہوں نہ جزیہ دینے جوگا ہوں, تو اب میں اس کے علاوہ میں کیسے اپنا گھر چلاؤں. تو آپ جذباتی ہو گئے اور اس کو خزانچی کو جو بھی تھا بیت المال کا اس کو طلب کیا. اس نے کہا کہ جب اس سے ہم لیتے رہے ہیں, وصول کرتے ہیں, تو اب اس کا حق جو اس کو لوٹانے کا وقت ہے. تو بات وہی ہے کہ جب آپ اپنا حق کلیم کرتے ہیں تو آپ دوسرے کے حق کو کتنا تسلیم کر رہے ہیں کہ فلاں کا بھی مجھ پہ حق تھا, میں نے کیا, وہ ہم نہیں کر رہے معذرت کے ساتھ. تو ہمیں بالکل اس کو تھوڑا سا ترتیب کو الٹ دینا چاہیے. پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں حقوق ادا کر رہا ہوں اپنے, میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں, اس کے بعد میں اپنے حق ڈیمانڈ کروں. یہ میرے خیال میں بڑا ٹیکنیکلی, جیسے یہ اسامہ صاحب نے بتایا تھا کہ جی ہم نے بڑا ڈویژن کر لی, اس لیے ہمارا جو ورلڈ یوز ہوتا ہے وہ حقوق و فرائض ہیں. پہلے میری حق ادا کرو پھر میں فرض کروں گا, جبکہ اس کو فرائض حقوق ہونا چاہیے تھا, پہلے فرض آنا چاہیے, میرے اوپر ڈیوٹی رہے. تو ہم نعرہ بھی سنتے ہیں نا, ساڈا حق ایتھے رکھ, تو وہ کبھی فرض کرنے کے لیے نعرہ ہم نے کبھی نہیں سنا اپنے ہوش سنبھالنے میں کہ جی فرض کے لیے میں نارا لگاؤں کہ جی ہمیں فرض کے لیے.